وہ ایک کتاب کے اندر لطیفہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا شاندار لطیفہ ہے۔ لطیفہ بھی ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور لطیفہ علمی ہے تو اس لیے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی چائے کی دکان تھی نا، اور اس کی چائے کی دکان پر لوگ بہت چائے پینے آتے تھے، رش رہتا تھا۔ اب جہاں پر لوگ زیادہ آتے ہوں، کراؤڈ زیادہ ہوتا ہو، وہاں پر شور بھی زیادہ مچتا ہے، ابے تبے یہ بھی زیادہ ہوتا ہے، بھائی پہلے مجھے دے دو، پہلے مجھے فارغ کر دو، اس طریقے کی آوازیں، پرچی کٹوانا، چائے لینا، گلاسوں کی آوازیں، برتنوں کی آوازیں، لوگوں کی آوازیں، شور شرابہ، تو ایک طریقے سے ساؤنڈ پولوشن ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ شخص جو ہے نا، اس کے سر میں درد ہو گیا، جو دکان کا مالک تھا، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے بیٹھے جب اس کے سر میں درد ہوا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ بیٹا تم ذرا دکان سنبھالو، میں ذرا سامنے کیمسٹ کی دکان سے جو ہے نا سر کے درد کی دوائی لے کے آتا ہوں۔ اب یہ شخص اٹھا اور کیمسٹ شاپ کے اوپر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا جو کیمسٹ کا مالک ہے وہ موجود نہیں ہے، وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس چائے والے نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ مالک کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی مالک جو ہے ان کے سر میں درد ہو گیا تھا، تو وہ کہنے لگے لاؤ سامنے والی چائے کی دکان سے چائے پی گیا تو۔ ہر ایک کا اپنا اپنا سکون تلاش کرنے کا الگ الگ جو ہے ذریعہ ہے۔ کوئی دوائی کھا کے سر کا درد دور کرتا ہے، کوئی چائے پی کے سر کا درد دور کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ سکون حاصل کرنا، اس کا لوگوں نے الگ الگ ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر لوگوں نے خدا کو تلاش کرنے کے لیے کون کون سے ذریعے اختیار نہیں کیے۔ کسی نے پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کر لیا، کسی نے بیابانوں کا رخ کر لیا، کوئی اپنے آپ کو اتنا گھلانے پگھلانے لگا کہ ایک پیر کے اوپر کھڑے ہو کے خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ایک پیر پر ریاضت کر رہا تھا کہ مجھے خدا مل جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ لوگوں نے خدا کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، گھر کاروبار خاندان چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، جسم کا لباس تک اتار دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، لباس اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گے تو جا کر کے شاید ہمیں خدا مل جائے۔ جبکہ ہمیں خدا کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرک سے زیادہ تیرے قریب۔ مجھے ڈھونڈنا ہے تو جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں، دریاؤں، پہاڑوں، ان جگہوں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ خاندان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا لباس ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیسے ملوں گا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اس حوالے سے ہمارے یہاں ایک منتھلی تفسیر ہوئی ہے، میں نے ابھی شروع کی ہے، مہینے میں ایک مرتبہ۔ اس میں نے ایگزسٹنس آف گاڈ، ایگزسٹنس آف اللہ، اس پر بات کی تھی، اور اس میں بڑے زبردست دلائل آئے تھے، اور یہ ساری باتیں بھی اس میں آئی تھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد چینل کے اوپر وہ ویڈیو آئے گا، آپ اس کو دیکھیے گا۔ یہ تو صرف ایک ذرا سا ایک چھوٹا سا جو ہے میں نے اس کا ذائقہ چکھایا ہے آپ کو، کہ اس جو ہے نشست کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ اٹھا کر کے میں نے لطیفہ اٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا قرب، اپنی محبت نصیب فرمائے۔